السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کا بھی نشانہ ابھی تک ٹھیک ہوا، وہ جس نے بھی کرنا ہو یہاں بیٹھا کرے پھر دیکھا کرے، ایک تو سے دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی بات کی۔ آج ہم نے آیت 132 کا درس شروع کرنا ہے، اور کل کی ایک آیت کی گفتگو کے تعلق میں ایک دو حوالے پیش کرنے والے تھے، وہ 131 کے ہیں پہلے کی، اس کے کچھ حوالے باقی رہتے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ 137 آیت تک میں نے تلاوت کی ہے، یہ کل 6 آیات کی۔ اگر ان کے بعد وقت بچا تو پھر وہ 138 آیت جس میں خصوصیت سے مرتد کے قتل یا عدم قتل کا مضمون بیان ہوا ہے، یہ پیش کی جائے گی۔ یہ نسبتاً تفصیلی بحث کی محتاج ہے، لیکن اس بحث کو چھوٹا کرنے کے لیے میں نے حوالے دے دیے ہیں۔ اس سے پہلے میری ایک تقریر میں اور ایک کتاب میں یہ مضمون بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ اس 128 آیت میں حوالہ چاہیے تھا۔ 128 آیت جو نابالغ بچوں یا بچیوں کے بیاہ سے تعلق رکھنے والی
والے امور تھے، ان کے تعلق میں نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ لڑکیوں کو خواہ وہ نابالغی کی عمر ہی میں بیاہی جائیں، ان کو اختیار ہوتا ہے بلوغت پہ پہنچنے کے بعد کہ وہ اپنے ولی کے فیصلے کا انکار کریں یا اس کا اثبات کریں، اور اس حق کے تعلق میں جو اختلاف ہے، ایک صرف اختلاف یہ کیا جاتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اگر والد نے بیٹی کا نکاح پڑھایا ہو تو وہ جائز رہے گا گویا کہ، اور اس سلسلے میں خیار بلوغ کا سوال نہیں رہے گا، لیکن اگر دوسرے ولیوں نے کیا ہو تو پھر خیار بلوغ کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ بحث بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک تو حضرت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتباس سامنے رکھا ہے، جس میں فقہ احمدیہ کا موقف اور جماعت کی طرف سے اس موقف کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ نیز اس موقف کی تائید میں جو احادیث ملتی ہیں ان کا بیان ہے۔ اس موقف کی تائید میں قرآن کریم کی کسی نص صریح سے براہ راست استنباط مشکل ہے، لیکن نصوص صریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ دراصل نص صریح کا ہی مقام رکھتے ہیں، یعنی مرتبہ کے لحاظ سے نص صریح سے استنباط ہے، اس لیے ان کو محض حدیث کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو نص صریح کا مقام نہ صحیح مگر نص صریح پر مبنی ارشادات کی حیثیت واجب التعمیل ہونے کے لحاظ سے بہت قوی ہے۔ فقہ احمدیہ خیار بلوغ کے حق کو زیادہ وسیع طور پر تسلیم کرتی ہے۔ نابالغہ کا نکاح خواہ کسی نے کروایا ہو، یعنی باپ نے کروایا ہو یا کسی اور نے، بالغ ہونے کے بعد وہ اسے رد کر سکتی ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے قضائی فیصلوں کے دوران آپ نے مختلف ارشادات جاری کیے تھے، ان میں سے یہ جامع معنی ہے جو میں نے پسند کی ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ لڑکیوں کی شادی اس عمر میں جائز ہونی چاہیے جب کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں، اور اسلامی حکم یہی ہے کہ شادی عورت کی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب تک عورت اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکے، اس وقت تک اس کی رضامندی بالکل دھوکہ ہے۔ یعنی جب وہ رضامندی ضروری ہے عورت کی اسلام میں، تو اگر وہ بالغ ہوئی نہیں تو نابالغ ہونے کی حالت میں یہ کہنا کہ اس نے رضامندی کر دی تھی، یہ عملاً ایک دھوکہ ہے۔ لیکن ہمارے مذہب نے اشد ضرورت کے وقت اس بات کی اجازت دی ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے۔ رضامندی کہنا دھوکہ ہے، لیکن شادی کرنے کی اجازت اشد ضرورت کے پیش نظر ہو سکتی ہے۔ کئی حالات ہیں اس میں جو یعنی امکانی حالات ہیں جو یہ تقاضا کرتے ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق بھی چھوٹی عمر میں شادی کا فیصلہ ہوا ہے، اور رخصتانہ نکاح بھی چھوٹی عمر میں ہوا لیکن رخصتانہ بعد میں ہوا ہے، اور وہ رخصتانہ ان حالات میں ہوا کہ قطعی طور پر آپ کی طرف سے تائید شامل تھی۔ بس اس لیے حضرت مسلم موعود نے یہ جو فرمایا ہے کہ دھوکہ ہے، یہ یہاں دھوکے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی ساری شادیاں دھوکہ ہیں،
مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کرے اور یہ اس بات پر اصرار کرے کہ کسی مزید اختیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے منظوری دے دی تھی، تو بلوغت تک پہنچی نہیں، منظوری پہلے ہی دے دی، یہ بات کہنا دھوکہ ہے۔ فرماتے ہیں لہذا چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں لڑکی کو اختیار ہوگا کہ وہ بڑی ہو کر اگر اس شادی کو پسند نہیں کرتی تو مجسٹریٹ کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے۔ اب یہ مجسٹریٹ کے لفظ وہ دراصل یہاں قاضی پڑھنے چاہیے، کیونکہ جو رواج تھا پاکستان ہندوستان میں وہ مجسٹریٹ کا ہی لفظ ہوتا تھا استعمال، اور قاضی کے الگ فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے مجسٹریٹ جب حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں تو مراد ہے قاضی۔ قاضی کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے۔ عام طور پر باقی فقہائے اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا نکاح اگر باپ نے پڑھوایا ہو تو نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صورت میں نکاح فسخ ہو سکتا ہے، خواہ باپ نے کرایا ہو یا کسی اور نے، کیونکہ جب لڑکی کی رائے بلوغت میں باپ کی رائے پر مقدم سمجھی گئی ہے ان فقہا کی طرف سے، بلوغت میں اس کی رائے مقدم سمجھی گئی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ باپ کے پڑھائے ہوئے نکاح کے بعد جب لڑکی بالغ ہو تو اس حق رضامندی کو اسے واپس نہ دیا جائے۔ یہ حضرت مسلم موعود کا استنباط ہے تفصیلی، اور وہ آیات کہاں ہیں یہاں؟ اچھا، حدیثیں، جو حدیثیں میں نے اس مضمون کے تعلق میں چنی ہیں ان میں سے شاید آپ کے سامنے ایک دو پیش کر چکا ہوں، ایک پہلے بھی، لیکن یہ اب میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھتا ہوں، وہ اس سارے مضمون پر حاوی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی، یہ سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ ان کے والد نے، یہاں باپ کا نکاح ہے، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کا نکاح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار عطا فرمایا، یعنی خدا سے جو اختیار ملا ہوا تھا وہی دیا، اپنی طرف سے تو نہیں دیا کرتے تھے کوئی اختیار۔ دوسری ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی اکراہ الیتیمہ میں روایت ہے۔ یہ جو پہلی روایت ہے اگرچہ حضرت مسلم موعود نے کوٹ نہیں کی، مگر آپ کے موقف کی تائید میں بڑی قطعی روایت ہے، وہ چاہے باپ نے بھی کرایا ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف یہی تھا کہ اس صورت میں بھی لڑکی کو اختیار رہے گا۔ دوسری روایت ہے ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی اکراہ الیتیمہ علی التزوج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ طلب کیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے خلاف کوئی اقدام جائز نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہے، یہ حدیث بھی پہلے پڑھ چکا ہوں۔ سنن ابن ماجہ باب النکاح، اس میں ابن بریدہ ہی ہے نا لفظ، ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ میرے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے تاکہ اس کی غربت میرے ذریعے سے دور کرے،
یعنی بھتیجے کا احساس کیا ہے اس نے، اور میں چونکہ امیر ہوں، میرا باپ امیر ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ شادی کے ذریعے اپنے بھتیجے کی غربت دور کر دے۔ میرے والد نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، تو والد نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا، اور وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ تو اس کی اجازت پر موقوف تھا۔ میرا تو صرف یہ ارادہ تھا کہ عورتوں کو علم ہو جائے کہ والدین کو ان کے معاملے میں کتنا حق ہے اور ان کا اپنا کتنا حق ہے۔ بہت عمدہ طریق ہے یہ استنباط کا، اور یہ اس مضمون پر حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب آیت کریمہ سورہ النساء آیت 132۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تاکیدی حکم دیا تھا، اور خود تمہیں بھی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ غنی اور صاحب حمد ہے۔ غنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بار بار اس کی لغوی بحث بھی گزر چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو حاجت نہ ہو وہ بھی غنی ہے، اور ایک آدمی جو لوگوں کی حمد اور تعریف وغیرہ سے مستغنی ہو، یعنی کسی کو مال دولت اور دوسری چیزوں کی جو عرض ہے دنیا کی، اس کی حاجت کوئی نہ ہو، اور ایک کسی شخص کے ریکگنائز کرنے کی، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کی بھی حاجت نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے لفظ غنی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی حاجات کا کم ہونا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ حاجات ہی کم ہو جائیں۔ ایک آدمی امیر تو بہت زیادہ نہ ہو، مگر وہ اپنی حاجات کو قناعت کے ذریعے کم کر دے۔ جتنا وہ قانع ہوگا اتنے اس کی حاجات کم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ دوسروں کی غلامی یا دوسروں کی طرف جھکنے سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ بس غریب اور کلیتاً مال و دولت سے عاری شخص بھی غنی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے بندے کو یہ موقع بھی عطا فرما دیا کہ دنیاوی مال و وجاہت نہ بھی ہو، تم غنی بننا چاہتے ہو کیونکہ میری صفت غنی ہے، اور میری غلامی میں میری صفات کو اپناتے ہوئے تم غنی بننا چاہتے ہو، تو کچھ بھی نہ ہو تب بھی غنی بن سکتے ہو۔ اور یہ غنا کا معنی بہت عمدہ ایک معنی ہے، جس کے متعلق وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک فقیر کو آپ نے دیکھا تھا جو ننگا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس سمیت سا سر لٹکائے رستے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ گزرے تو اسی حال میں دوبارہ اس کو دیکھا، مگر وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا، بے انتہا خوش۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے توقع فرمایا اور پوچھا، یعنی اس وقت خلیفۃ المسیح اول تو نہیں تھے، مگر آپ کی طرف آپ کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کل تک تو اس طرح سر لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے بڑے غم کی حالت میں،
آج وہی حال ہے تمہارا، غربت کا تو کوئی فرق نہیں، لیکن خوشی سے چھلانگیں مار رہے ہو۔ تو اس نے یوں دیکھا جیسے کسی آدمی کو رحم کیسی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اس نے کہا جدیاں ساریاں مراداں پوریاں ہو جائیں، وہ چھالا نہ مارے دیکھی کرے۔ وہ شخص جس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، اگر وہ چھلانگیں نہ لگائے تو کیا کرے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ مرادیں کون سی پوری ہوئی؟ وہی لنگوٹی، وہی غربت۔ اس نے کہا جس کی مراد ہی کوئی نہ رہے اس کی سب پوری ہوگی۔ کیسا عارفانہ جواب ہے! جس کی مراد ہی نہ رہے اس کی ساری پوری۔ یہ ہے غنی کا مطلب۔ اللہ بعض بندوں کی ساری مرادیں اس طرح پوری کر دیتا ہے کہ سب مرادوں کے احتیاج سے ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ واقعتاً ممکن ہے کسی انسان کے لیے تو پھر اس معنی میں وہ غنی بن سکتا ہے۔ ایک اموال کی کثرت کا معنی بھی دیا گیا، جس کے پاس بہت کثرت سے مال ہو۔ یہ تو کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو کسی کو غنی بنا سکے، کیونکہ مال کی کثرت محتاج زیادہ کرتی ہے، غنی نہیں بنایا کرتی، غنا نفس کی ہوا کرتی ہے۔ غنا کا ایک معنی زندہ رہنا بھی ہے، لمبا عرصے تک زندگی پا جانا۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے اس آیت کی جو تشریح میں نے بعض الفاظ کی آپ نے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد یہ آیت اپنی ذات میں بالکل کھلی کھلی اور واضح ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ جس کا سب کچھ ہو اس سے بڑھ کر غنی اور کون ہو سکتا ہے؟ اور وہی ہے دراصل جو غنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہاں تقویٰ کی طرف توجہ دلانے سے پہلے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے اور سب کچھ دے بھی سکتا ہے۔ تو تقویٰ کے دو پہلو ہیں، ایک اس بات کا خوف کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ جاتا رہے گا، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر تم اس سے ڈرو اور اس کی رضا کی پابندی کرو تو وہ تمہیں یہ نہ صرف یہ کہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم سے لے، اس کا تو سب کچھ ہے، وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو پھر کسی اور کے تقویٰ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور دوسرا، اتقوا اللہ، رضا جوئی کرنی چاہیے۔ جو سب دنیا کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، رضا حاصل کیے بغیر تمہیں حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کی دولتیں اگر اسی سے مانگو تمہیں مل بھی جائیں تو کیا پتہ کہ وہ دولت تمہیں تسکین بخش سکتی ہے کہ نہیں۔ اتقوا اللہ کا یہ معنی ہے اس کی رضا پر نظر رکھو، اور اگر تمہیں اس کی رضا نصیب ہو گئی تو پھر سب کچھ نصیب ہو گیا، پھر حقیقی امن اور حقیقی دل کی تسلی مل جائے گی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو تمہارے انکار کی اللہ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ کس چیز کی کمی آئے گی؟ تمہارے انکار سے اس کی جو مملکت ہے اس میں تو ذرہ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی بہت امیر ہو اور کوئی غریب آدمی پاس سے گزرے اور غصے سے کہنا شروع کر دے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ صرف اگر سن لے گا تو ہنسے گا کہ اس بیوقوف کے کہنے سے مجھے کیا فرق پڑ گیا، اس کی جلن زیادہ ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا، اگر تم انکار کر دو تو سب کچھ تو اسی کا ہے، اس کو فرق کیا پڑے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا،
اول یہ کہ وہ غنی ہے، جن معنوں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان سب معنوں میں وہ غنی بھی ہے، اور تعریف کا جہاں تک تعلق ہے کہ تم تعریف نہ کرو اس کے غنی ہوتے ہوئے بھی، تو وہ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں، غنی اتنا کہ حمد سے بھی غنی۔ تو اس کی تعریف کرو نہ کرو، اس کی تعریف ایک دائمی صفت ہے کہ وہ صاحب تعریف ہے، اور اس پہلو سے جس کو اپنی حمد کا پتہ ہو کہ میری ہر صفت محمود ہے، ہر صفت قابل حمد ہے، وہ سچا غنی بن جایا کرتا ہے۔ اس کو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی دوسرا شخص اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ یہ سارے معنی وہ ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے مختلف بحثیں اٹھائی ہیں۔ اس آیت کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام راضی کی تفسیر کی یہ خوبی ہے کہ آپ ہمیشہ آیات کے آپس کے تعلقات پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ دستور باقی سب مفسرین کا نہیں ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ انسان کو ان کے اس بیان کردہ تعلق میں کچھ کمزوری بھی دکھائی دے، مگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آیات کا آیات سے ربط ثابت کرتے چلے جائیں، تاکہ یہ جو معترضین کہتے ہیں کہ کوئی آیت کبھی اتری کوئی آیت کبھی اتری، اور بعض اعتراض کرتے ہیں کہ آپس میں کوئی جوڑ نہیں، بے جوڑ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بیان یہ اس طرح اس مضمون کو بڑی وضاحت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مرضی اتری ہوں آیات، جس صورت میں جمع ہوئی ہیں، وہ اعجاز ہے، اور وہ بڑا اعجاز یہ ہے کہ آپس میں تعلق بہرحال برقرار چلا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل قطعی ہے، اس میں قطعاً ذرہ بھی شک نہیں۔ حضرت مسلم موعود کی تفاسیر میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ آپ نے آیات کا آیات سے تعلق اور صورتوں کا صورتوں سے تعلق بڑے کھلے طور پر واضح فرمایا ہے۔ اس آیت کے تعلق میں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی وسعت سے ان دونوں کو غنی کر دے گا، تو اپنے واسع ہونے کی تفسیر کے طور پر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے وہ میاں بیوی جو اللہ کی رضا کی خاطر مجبوراً الگ ہوئے ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ اکٹھا رہنے میں اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رہ سکتی، یعنی رضا تو پیش نظر رہے گی مگر ہمارے تعلقات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ رضا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایسی صورت میں اگر وہ دونوں علیحدگی کا فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ ان کو وسعت عطا فرمائے گا۔ اس وسعت کی حد کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں یہ حد ہے، زمین و آسمان کا مالک اور اس کی ساری وسعتیں اس کی ہیں۔ تو اس لیے کوئی ادنا سا تردد بھی اس بات میں نہیں ہونا چاہیے کہ علیحدگی کی صورت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ چاہے تو وسعتیں عطا فرما سکتا ہے، اور وہ بھی بے انتہا۔ اب ویری بیچارہ ایسا بہک جاتا ہے یہ باتیں دیکھ کر کہ کچھ پیش نہیں جاتی، اور اتنی خوبصورت تعلیم ہے، اس پر اعتراض تو کر نہیں سکتا، مگر کہتا ہے یہ بائبل سے لی گئی ہے۔ جو چیز اس کو پسند تو مجبوراً سب کرنی پڑتی ہوں گی، لیکن کبھی کبھی بے اختیار ہو کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ
ہے تو بائبل کی نا، حالانکہ بائبل کی یہ تعلیم ہی نہیں جو یہاں بیان ہوئی. یہ جھوٹ ہے. قرآن کریم کی تعلیم میں جو وسعتیں ہیں اس کا عشر اشیر بھی بائبل میں نہیں ہے. وہ بھی اچھی تعلیم ہے مگر وقت کے پیش نظر محدود تر تھی. اور اسلام جب عالمگیر مذہب کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو اسی نسبت سے اس تعلیم کی وسعتیں بھی بڑھ گئیں، اور یہ آیت بھی وسعتوں سے تعلق رکھنے والی ہے. تو ویری صاحب لکھتے ہیں وی ہیو آلریڈی commanded, and so this seems to indicate that these laws thus instituted are in accord with the laws of the Bible. قرآن کریم نے یہ فرمایا ہم نے پہلے سے یہ بات کہہ دی تھی، تو کہتے ہیں تسلیم کر لیا نا آخر قرآن کریم نے کہ بائبل نے جو کچھ کہا تھا وہ سچا تھا. یہ بائبل کی نقل اتاری جا رہی ہے. اب اس میں بائبل کی نقل اتارنے کا سوال تو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل دیکھی بھی نہیں، نہ پڑھ سکتے تھے. اگر پوچھا ہوتا کسی سے تو وہ کہتا کہ جی ہم سے پڑھی ہوئی ہے. اس لیے وہ تو بحث ہی غلط ہے. لیکن قرآن کریم کا بائبل کی تعلیم کو تسلیم کرنے سے صرف یہ مراد ہے کہ یہ بنیادیں وہ ہیں جو بائبل میں بھی موجود ہیں، اور بائبل کے الہی تعلیم ہونے کو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں. لیکن مضمون وہ ہے جو وسعت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس طرح ہم وسعت دیتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز کو وسیع کرتے کرتے ساری کائنات پر حاوی کر دیتے ہیں. اور اس پہلو سے قرآن کی بائبل سے یہ نسبت ہے، اچھی تعلیم مگر محدود، اور قرآنی تعلیم جو ساری کائنات پر حاوی، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں. یعنی یہ تفصیلی بحثیں کئی دفعہ گزر چکی ہیں، اس لیے میں ان کو دہرا نہیں رہا. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ پاسبان کے طور پر بہت کافی ہے. للہ ما فی السماوات کی تکرار کی بحث اب چل پڑتی ہے. علماء کہتے ہیں اتنی دفعہ بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ للہ ما فی السماوات. علامہ ابن جریر طبری نے اس کا ایک حل تجویز کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس قول کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان نے گھیر رکھا ہے وہ سب خدا کی ملک ہے، اور وہی سب پر نگران ہے اور سب کی حفاظت کرنے والا ہے. اس سے کسی چیز کا علم پوشیدہ نہیں، اور اس کی حفاظت و تدبیر کرنا اسے تکاتا نہیں. اگر کوئی کہنے والا کہے کہ دو آیتوں میں آگے پیچھے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کی تکرار کرنے کی کیا وجہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں دونوں خبروں میں اختلاف کی وجہ سے تکرار کی گئی ہے. اختلاف ہے ایک دونوں باتوں میں، وہ بیان کرتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ ایک آیت میں دی جانے والی خبر میں ان سب اشیاء کا اپنے خالق کا محتاج ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور خالق کو ان سے غنی قرار دیا گیا ہے. دوسری آیت میں خالق کا ان کی حفاظت کرنے کا اور ان کے علیم ہونے کا اور تدبیر کرنے کا ذکر ہے. اور اگر کہا جائے کہ کیوں دونوں خبروں کو یکجا کر کے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا نہیں کہہ دیا گیا، تو جواب یہ ہے کہ جس آیت کے آخر میں غنیًا حمیدہ آیا ہے اس میں مناسب یہی تھا کہ آیت اللہ کی صفت غنی اور حمید کے ذکر پر ختم ہو، اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے صفت وکیل یعنی حفظ. اور یہ جو دوسری بحث ہے یہ تو یوں ہی سی ہے، مناسب یہی تھا کہ ختم ہو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک فرق ضرور موجود ہے، جس کی طرف حضرت علامہ طبری اشارہ کر رہے ہیں. ان سب اشیاء کا اپنے خالق کا محتاج ہونے کی خبر دی گئی ہے پہلی دفعہ، اور خالق کو ان سے غنی قرار دیا گیا ہے. اور دوسری آیت میں خالق کا ان کی حفاظت کرنے کا اور ان کے علیم ہونے کا
اور تدبیر کرنے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان سے غنی ہے، بلکہ چاہے تو وہ ان کو اپنی طرف ان معنوں میں جھکا رہنے دے گا، ہمیشہ ہی اپنا محتاج رکھے گا کہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ بس غنی کے استعمال کے دونوں پہلو ان دو آیات میں الگ الگ بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بحث ہے کہ 2 دفعہ کی بحث کیوں اٹھا رہے ہو، 3 دفعہ ہوئی ہے، اس آیت کی تکرار 3 دفعہ ہے۔ ابو حیان الاندلسی لکھتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کو 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں، یعنی ابو حیان الاندلسی ابن عطیہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، اول امید دلانے کے موقع پر تنبیہ کی گئی ہے جو تفریقہ میں مبتلا لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ دوم خدا تعالیٰ کے بندوں سے مستغنی ہونے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں سوئم وعید کے لیے بطور مقدمہ یہ ہے، یہ ایسی نہیں ہے جو دل کو تسلی دے سکیں پوری طرح۔ کوئی تکرار کی اور زیادہ گہری حکمت ہونی چاہیے۔ ان میں سے جو پہلی 2 باتیں تھیں وہ قابل قبول تھیں علامہ طبری کی، لیکن ابو حیان اندلس نے 3 اٹھا کر تینوں کا جو جواب دیا ہے وہ پوری طرح دل کو مطمئن نہیں کرتا۔ زمشقی کہتے ہیں اور خدا کے قول وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کی تکرار میں اس بات کا بیان ہے جو موجب تقوی ہے، تاکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کی طرز کلام ہے کہ تقوی کے مضمون کو بشدت دہرایا جاتا ہے اور متنبہ کیا جاتا ہے کہ خبردار خبردار خبردار، یہاں ٹھوکر کھانے کے امکانات یا احتمالات ہیں۔ تو صرف اس پہلو سے وہ کہتے ہیں اگر اس تکرار کو پیش نظر رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپس کے میاں بیوی کے جھگڑے، امکانات، دوسری چیزیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ تقوی کرو، تقوی کرو، تقوی کرو۔ اگر یہ بات درست ہے اور میرے نزدیک درست ہے تو پھر 3 تکراروں کی کیا بات ہوگی؟ 2 تکراریں تو 2 فریقوں کے لیے ہوں گی اور تیسری تکرار ان کے لیے جو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ملحوظ رکھیں جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں تو پھر اس 3 کے مسئلے کا حل مل جاتا ہے جو عقل کو مطمئن کرنے والا ہے۔ باقی ساری کوئی کہیں ایسی تفصیل مجھے نظر نہیں آئی جو بیان کرنے آپ کے سامنے رکھنے کے لائق ہو۔ ایک اور تکرار کی وجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے اور وہ اس لیے کہ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ عام چھوٹی موٹی تنبیہ ہو تو 1 یا 2 دفعہ کی تکرار کافی ہو سکتی تھی، اب جو تنبیہ آ رہی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ سمجھنے والے کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ اس لیے اگر تکرار 2 سے زیادہ دفعہ ہونی چاہیے تو اس موقع پر ہونی چاہیے تھی، اور وہ جو تنبیہ ہے وہ میں آپ کو واپس پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین،
اگر وہ چاہے تو اے بنی نوع انسان تمہیں نابود کر دے اور کوئی دوسرے لے آئے، اور اللہ اس بات پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں دوسرے لے آئے کہ دوسرے تراجم تو آپ کو نظر آئیں گے، مگر جو اول تنبیہ ہے وہ لوگ نظر انداز کرتے رہے ہیں گزشتہ مفسرین، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انسان کی صف لپیٹی جا سکتی ہے اور اس کے بدلے دوسرے لوگ آ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ آخرین کے صرف اس معنی تک پہنچے ہیں جو اس زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخرین آپ سب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دوبارہ اسلام کو کی شان و شوکت بحال کرنے کے لیے۔ تو یہ تنبیہ اپنی جگہ بڑی معقول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بجائے دوسروں کو چن سکتا ہے جو اس کام کو اس طرح سر انجام دیں گے کہ تم نے جو کمیاں چھوڑ دی ہوں ان کو وہ پوری کر دیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اول معنی وہی ہے جو بنی نوع انسان کو صف لپیٹنے کی تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہونا یہی چاہیے تھا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، یہاں کسی ایک قوم کی بات ہی نہیں ہو رہی، اہل عرب اور اہل عجم کا ذکر الگ الگ نہیں ہے، یہ فرمایا گیا ہے اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اگر اللہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے اٹھا رہا ہے، دوسرے کوئی اور بنا دے۔ ان آیات کی تائید میں نے دوسری ایسی آیات بھی تلاش کی ہوئی ہیں جن کا میں نے اپنی کتاب ریشنلٹی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ مضمون قطعیت کے ساتھ قرآنی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ممکن ہے ان کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ اذا کے لفظ کے ساتھ بھی اسی امکان کی بحث چھیڑ رہا ہے۔ فرماتا ہے جب وہ چاہے گا یہ کر کے دکھائے گا کہ تم سب لوگوں کی صف لپیٹ دے گا اور دوسرے ایسے لے آئے گا جو ان معاملات میں جن میں تم نے کوتاہی کی ہو ان میں وہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اس سارے دور کی تکمیل کے وقت ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج دنیا تسلیم کر لے گی، ایک دفعہ غلبہ اسلام ہو چکا ہوگا، فَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی پیشگوئی مکمل ہو چکی ہوگی۔ پھر جب انکار کرے گی تو پھر کوئی جواز نہیں کہ ان کے اندر سے ہی پھر تبدیلیوں کی کوشش کی جائے۔ جو کامل مسئلے کو کامل نمونے کے باوجود، کامل کتاب کے ہوتے ہوئے بھی قبول کرنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دے، وہ کسی احسان کا محتاج نہیں رہتا، کسی حسن سلوک کا حقدار نہیں رہتا۔ ایک ہی علاج ہے کہ پھر اس کی صف لپیٹی جائے، جیسا کہ حضرت نوح کی قوم کی صف لپیٹ دی گئی تھی۔ تو نوح کا دائرہ تو محدود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ تو محدود نہیں ہے، اس لیے ایھا الناس کا خطاب ہے، اے بنی نوع انسان۔ چنانچہ یہ وجہ ہے میرے نزدیک جو تکرار ہو رہی ہے، ہر تکرار متنبع کرنے کے لیے، جگانے کے لیے ہے، خبردار خبردار خبردار۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہو سکتا ہے اس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ اب یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم کا حوالہ دیتے ہوئے امام قرطبی تفسیر قرطبی میں یہ درج کرتے ہیں۔ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں ابتدا سے۔ علامہ قرطبی وفات 571 ہجری لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فرمان ان یشاء یذہبکم کا معنی ہے موت دے کر تمہیں لے جاتا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے موت دے کر بیچ میں ڈال دیا ہے۔ ایھا الناس، اس سے خدا تعالیٰ کی مراد مشرکین اور منافقین ہے،
حالانکہ ایھا الناس ساری بنی نوع انسان کو جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ ناس ہی ہیں جن کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی کمر پر ہاتھ مارا اور فرمایا وہ لوگ اس کی قوم ہیں۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ اس آیت پر؟ یہ نہیں ہے، وہ تو سورہ جمعہ کی آیت پر کمر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس طرح خلط مذہب کیا گیا، خلط مسلک کیا گیا ہے، ہاں؟ خلط محبس، ہاں، خلط محبس یا خلط مسلک کیا گیا ہے۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ اب عام کے معنی بھی کیے گئے ہیں جو یہ اصل معنی عام تو ہے بہرحال، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو وہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی مخلوق کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ خدا کی اطاعت کرنے والی ہے۔ اب صاف ثابت ہوتا ہے کہ علماء کو بعض ایسے متقی علماء لازماً تھے کہ ان کو اس وقت اس کی سمجھ آئے نہ آئے، مگر یہ ماننا پڑتا تھا کہ اس کا منطوق یہی ہے۔ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا ہم نہیں جانتے، مگر اگر سچی بات پوچھو تو اس آیت کے ہوتے ہوئے اور کوئی ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ حقیقی نہ ہو، اصلی نہ ہو، بلکہ ایک قسم کے حقیقی ترجمے پر بنا کرتے ہوئے بعض اور خیالات پیش کیے جا رہے ہوں، یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تسلیم کر لیا ان لوگوں نے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ علماء میں سے بعض نے یقیناً یہ کہہ دیا یہ آیت عام ہے، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو وہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی مخلوق کو لے آئے گا، قوم نہیں فرمایا، مخلوق کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ خدا کی اطاعت کرنے والی ہوگی۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسی دوسری آیت میں بیان ہوئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ ہر اس شخص کو جسے حکومت یا امارت یا ریاست ملے اور وہ اپنی رعیت میں عدل نہ کر سکے، باوجود عالم یا جو عالم ہو، اور اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اور نہ لوگوں کو نصیحت کرے، اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ خدا اسے لے جائے گا اور اس کی جگہ دوسرے لے آئے گا۔ یہ بھی کیونکہ اصل مسئلے سے ہٹ گئے ہیں اس لیے بات بنتی نہیں۔ کتنے علماء ہیں جو نہ عمل کرتے ہیں، نہ صحیح تعلیم دیتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو بدتر علماء آ جاتے ہیں، پہلے سے بھی بدتر۔ تو یہ جو مضمون ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وعدہ ہی نہیں کیا اللہ نے، خدا کا عمل اس وعدے کو غلط قرار دے رہا ہے۔ ثناء اللہ صاحب پانی پتی کہتے ہیں یہ آیت سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم کے ہم معنی ہے۔ آخرین کا لفظ یہاں بھی ہے، وہاں بھی آخرین ہے، کچھ مشابہت انہوں نے محسوس کی ہے، اور مشابہت تو ہے بہرحال۔ صحیح، اب سلمان فارسی والی جو روایت ہے جہاں دو روایتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اختلاط ہوا ہے روایتوں کا۔ سعید بن منصور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کی کمر پر رکھا اور فرمایا وہ لوگ اس کی قوم ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا معنی اس دوسری آیت جیسا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب سورہ الجمعہ نازل ہوئی، یہ ہے اصل روایت، صحیحین میں روایت ہے، جب سورہ جمعہ نازل ہوئی اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا،
یہاں مارنے والی جو ہے نا بات وہ نہیں رکھی، کمر پہ ہاتھ رکھا ہے، پیٹھ پر یا پشت پر یا کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، ثریا کسی ایک ستارے کا نام نہیں ہے بلکہ کانسٹلیشن کا نام ہے، یعنی ستاروں کے ایک جمگھٹ کا جو بہت نمایاں اور روشن ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ تو اگر ثریا ان ستاروں آسمان ثریا ستاروں تک بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے کچھ آدمی اسے لے کر آئیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ سلمان کی ران پر رکھا۔ اب دیکھیں یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، وہاں پیٹھ پر رکھا تھا، یہاں ران پر ہاتھ رکھا ہے، اور فرمایا یہ اس قوم، یہ اور اس کی قوم، اور پھر باقی روایت ستاروں پر جانے کی وہ اسی طرح ہے، لیکن آگے جا کر اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے واپس لائیں گے کہ بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا یہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت یہ مفسر لکھ رہا ہے اور وہ ترمذی سے لی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجمیوں کا ذکر کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں ان اجمیوں پر یا ان میں سے بعض پر اس سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں جتنا میں تم پر یا تم میں سے بعض پر کرتا ہوں۔ خیرم منہم کا یہ مطلب ہے کہ تم جو باتیں کرو گے یا اس کی تشریحات کرو گے وہ آہستہ آہستہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گی اور غلطی میں مبتلا کر دیں گی، لیکن ان سب کی اصلاح کے لیے اور میرے اصل مفہوم کو قابل اعتماد طور پر دوبارہ ظاہر کرنے کے لیے، اس رنگ میں ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بھروسہ کر سکوں کہ ہاں یہ ٹھیک کہا گیا ہے، میں اجمیوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ آخرین منہم میں جس کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے وہ اجمی ہے، اور اسی کو حکم عدل فرمایا گیا ہے۔ تو حکم عدل اپنے بات سے کیسے بن گئے مسیح علیہ السلام؟ حکم عدل تبھی ہو سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات میں قابل اعتماد ہوں اور ان تشریحات میں غلطی نہ کریں۔ تو ان معنوں میں مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان اجمیوں پر تم سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ باقی وہ روایتیں پھر جو ظاہری بیان کر چکا ہوں، آگے بیان ہوئی ہیں مختلف صورتوں میں۔ یہ ساری روایتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ سنن ترمذی میں ایک اور حدیث میں بھی جس کا عنوان ہے باب المناقب، اور یہ ابواب ہیں جن کا عنوان ہے ابواب المناقب، اور اس میں سے ایک باب یہ ہے فضل العجم، عجم کا دوسروں پر، عجم کی دوسروں پر فضیلت۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں ترمذی میں صالح بن ابی صالح مولا عمرو بن حریث سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عاجم کا ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر
یا فرمایا ان میں سے بعض پر والا مفہوم زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ سارے عجم پر تو نہیں بھروسہ ہو سکتا تھا، اہل عجم نے بھی بہت کچھ گمراہی پھیلانے میں کام کیا ہے، تو وہی حدیث ہے جو اشارہ ہے یہ اور ان جیسے بعض، ان میں سے بعض، تو وہ اس کو تقویت دے رہی ہے اس تشریح کو جو انہوں نے فرمایا ہے، یا یہ فرمایا ان میں سے بعض پر تم سے، یا فرمایا تم میں سے بعض پر زیادہ اعتماد رکھتا ہوں۔ اب یہ جو اضطراب ہے، اس اضطراب سے میں ایک خاص بات یہ رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث مسترد نہیں ہوتی، کیونکہ اضطراب سے مسترد تب ہوا کرتی ہے جب تناقض پیدا کرنے والا ہو۔ اس اصول کو پیش نظر رکھیں، ورنہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بعض موقع پر میں نے اضطراب کہہ کر اس مروی حدیث ہی کو رد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی، اس میں اضطراب ہے، راوی کے دماغ میں اضطراب ہے، یا جو بات بیان ہوئی اس میں اضطراب ہے۔ وہاں اضطراب سے معنی ہمیشہ میں نے یہ لیے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو رد کر رہی ہو اور ایک کو اختیار کرنا ممکن نہ رہے، تناقض اس طرح کا ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن یہاں وہ اختیار کیا جا سکتا ہے دوسری احادیث کی روشنی میں، اور بات بالکل کھل جاتی ہے۔ اس لیے اس میں مجھے کوئی بھی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راوی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فرمایا تھا یا زیادہ فرمایا تھا، تم میں سے بعض یا تم میں سے سب، تو بات پوری طرح کھل کے یہ سامنے آئے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راوی کے قول کے مطابق یہ فرمایا ہوگا کہ میں سارے عجم پر نہیں، ان میں سے بعض پر تم سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ تم سب میں سے وہ زیادہ بہتر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سلۃ من الاولین میں اور قلیل من الآخرین کا ذکر بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی اگر آپ پیش نظر رکھیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ تم میں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن پر میں کامل بھروسہ کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ نیک لوگ بھی شامل ہیں، مگر میری باتیں سمجھنے اور پہنچانے کے لحاظ سے میں ان پر کامل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خود ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، وہ روایت سنتے تھے، روایت کا متن ٹھیک بیان کیا کرتے تھے، مگر مفہوم غلط بیان کر دیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ پکڑے بھی گئے رستے میں، واپس لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، پیش کیے گئے، گردن پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا حضرت عمر نے، اور آپ نے ان کو بند کرا دیا کہ تم یہ اعلان نہ کرتے پھرو، حضرت عمر کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ان روایات کے اندر ان کو سمجھنے میں آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اب اس آیت کا پہلے ترجمہ، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ جب خدا کی یہ شان و شوقت بیان ہو گئی کہ ساری کائنات اسی کی، سب کچھ اس کا ہے، تو اس کے بعد وہ کون ہوگا جو صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو؟ اس لیے یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیوقوفی نہ کرو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے زیادہ چاہو، ورنہ تمہارا ظرف چھوٹا رہے گا تو تمہیں ملے گا بھی تھوڑا۔ اپنا ظرف بڑھانے کی کوشش کرو۔ ایک مجھے اپنا ایک شعر غالباً چھپا نہیں ہے لیکن یاد آ رہا ہے، اس کا ایک مصرع یہ تھا، اس سے بوند مانگ آئے جس کا دل سمندر تھا۔ تو جو اتنا فیاض ہو کہ سمندر کی طرح عطا کر سکتا ہو،
کوئی فقیر بوند مانگ کے واپس آ جائے بڑا خوش ہو کے جی بہت مزہ آیا بوند مانگ لی ہے، تو کتنی بیوقوفی ہوگی۔ یہ مضمون ہے دراصل جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، یعنی میں نے جو بیان کیا ہے وہ اسی آیت کے مضمون ہی کو دراصل اپنے رنگ میں کوشش کی ہے بیان کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان کا، اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان کی بادشاہت اور ملکیت حاصل ہے، اور اس سے تم ثواب دنیا مانگو صرف، بڑی بے وقوفی ہوگی۔ فعند اللہ ہے ثواب الدنیا والآخرہ، اس کے بعد دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ سننے والا ان معنوں میں کہ تم جب مانگو گے تو اس کا جواب بھی دے گا اور سنے گا، اور بصیرہ وہ تو ایسا ہے کہ تمہاری کمزوریوں اور ضرورتوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جو فقیر مانگے اس پر تو دنیا میں تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، شاید کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور اندر سے ٹٹولو تو جا کے پتہ چلے کہ بڑا امیر آدمی ہے، بے شمار چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ مگر جو بصیرہ ہو یعنی اللہ، اس سے تو یہ دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب تم اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرو گے تو تمہارے فقیرانہ حال کو بھی جان رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آخرت کو نظر انداز نہ کیا کرو۔ ثواب کا یہ تعلق میں یہ حضرت امام راغب فرماتے ہیں، ثواب کا لفظ فی الخیر و شر دونوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی ثواب کو خیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شر کے لیے بھی، لیکن زیادہ تر عرف میں نیک اعمال کی جزا کے لیے بولا جاتا ہے۔ ثواب بعض دفعہ بد اعمال کی جزا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مگر یہ قرآن کریم کا عام اسلوب نہیں ہے۔ کبھی کبھی استثنائی طور پر اس کو بھی ثواب کہہ دیا جاتا ہے جو انسان اپنے بد اعمال کی جزا پائے، لیکن تصویب ایک ایسا لفظ ہے جو ثوابی سے نکلا ہے باب تفیل میں، یہ جب بھی استعمال ہوگا صرف بدی کے لیے استعمال ہوگا اور مکروہ چیزوں کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسا کہ آپ مثال دیتے ہیں، فرمایا حل ثوب الکفار، کیا کفار جزا دے دیے گئے اچھی طرح؟ تو یہاں ان کے بد اعمالی کی جزا مراد ہے، نیک اعمال کی جزا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس حوالے کے ساتھ امام راغب یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ ثواب تو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ بھاری اکثریت میں نیک چیزوں کے لیے، لیکن تصویب صرف بد چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اصل ثواب کا ہے پہلی حالت کی طرف لوٹنا، یہ لغوی ترجمہ ہے، اس سے پھر آگے وہ یہ سارے امور کیا تعلق رکھتے ہیں اس کی تفصیلی بحث کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص آخرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل کو غنا عطا کرتا ہے۔ یہ غالباً ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آخرت طلب کرنے والے بھی دعا تو مانگتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن ان کے مالی حالات وہی رہتے ہیں۔ تو کیا ان سے صرف مرنے کے بعد کا وعدہ ہے؟ یہ عمدہ نقطہ اٹھایا ہے علامہ آلوسی نے کہ نہیں، مرنے کے بعد کا وعدہ نہیں۔ جو سچے دل سے خدا سے دنیا اور آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بے نیاز بھی فرما دیا کرتا ہے، اور وہی معنی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان معنوں میں اس کی بے نیازی اس کو امیر کرتی چلی جاتی ہے۔ مسند
احمد بن حنبل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس کی فکر اور ارادہ صرف آخرت کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو انتشار سے بچا کر مجتمع کر دے گا اور اس کا غنا اس کے دل میں پیدا کرے گا اور دنیا مجبور ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ میں اگر صرف آخرت کی کوئی نیت رکھتا ہو تو اس سے دنیا کی نفی مراد نہیں ہے۔ جب صرف آخرت کی توقع رکھتا ہے تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرماتا ہے اس کی دعا کو کہ دنیا سے غنا بخش دیتا ہے۔ آخرت مانگی ہے، دنیا کی پرواہ کوئی نہیں رہی، تو گویا دنیا بھی مل گئی کیونکہ اس کی پرواہ کوئی نہ رہی۔ پھر دوسرے رنگ میں اور طرح بھی اس وعدے کو پورا فرماتا ہے جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا ان کی طرف بھاگی جاتی ہے اپنے کشکول لیے ہوئے۔ اور یہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے عربی قصیدے میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کس طرح سب دنیا کے محتاج اپنے اپنے کشکول لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں اس شخص کے پاس جس نے دنیا کو ترج دیا تھا اور آخرت پر نظر رکھی تھی۔ تو یہ جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث روح المعانی نے پیش کی ہے، اس لحاظ سے یہ بہت ہی قابل قدر کوشش ہے ان کی کہ صحیح مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں اور اس کا غنا اس کے دل میں پیدا کرے گا اور دنیا مجبور ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور وہ شخص جس کی نیت صرف دنیا ہی ہے، خدا اس کی جائیداد اور کاروبار کو پراگندہ کر دے گا اور اس کے سامنے اس کا فخر اور احتیاج دکھا دے گا، اور دنیا میں سے اسے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا خدا کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرے حصے میں وہ پوری طرح غالباً آیت کا مفہوم پیش نہیں فرما سکے۔ جس کا دنیا میں صرف ہو ارادہ، دنیا کی اس کی کمائی اس کو دل کا سکون نہیں بخش سکتی۔ جو دنیا کمائی کا مقصد ہے بلکہ سکون کو بے قراری میں بدلے گی اور بے قراری کو ایک جہنم کی آگ کی طرح بھڑکاتی چلی جائے گی۔ حل میں مزید کا مضمون اس کے لیے جاری ہوگا۔ تو اس دنیا طلبی کا فائدہ کیا جس سے سکون مل ہی نہ سکے؟ جس مقصد کے لیے انسان دنیا طلب کرتا ہے وہ مقصد ہی پورا نہ ہو بلکہ اس مقصد کے خلاف برعکس مضمون جاری ہو۔ یہ اصل حقیقت ہے دوسرے حصے کی کہ جو دنیا کا ثواب صرف چاہتا ہے اس کو دنیا بھی نہیں ملتی عمل میں۔ آخرت چاہو تو پھر دنیا بھی مل جائے گی مگر لونڈی اور غلام کے طور پر ملے گی۔ اب امام جعفر ابو طبری صاحب انہی آیات کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، ان آیات میں خدا تعالیٰ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے بنی ابیرک کے معاملہ میں ان کی مدد کی۔ وہی مضمون جو پہلے چلا آ رہا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ توما کا ذکر ہو رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زمین و آسمان کی بلندیاں اور 3 دفعہ تکرار کہ خدا جو ساری کائنات کا مالک ہے چاہے تو تمہیں تبدیل کر دے۔ کہتا ہے اصل یاد رکھنا توما کا ذکر چل رہا ہے کہ توما کی طرح نہ ہونا۔
یہ بس بیچارے اتنے زبردست عالم ہیں علامہ ابو جعفر طبری، ان کے حوالے میں نے بڑے اچھے سے پیش کیے ہیں، مگر جب ایک خیال دل پہ سوار ہو جائے تو بڑی مصیبت پڑتی ہے۔ اچھا ہاں، میں ابھی وقت ہو گیا، اچھا مجھے یاد ہی نہیں تھے سوالات، اس لیے میں ابھی اگلی آیات سمجھ رہا تھا پوری ہوں گی۔ سے شروع کریں پھر۔ سب سے پہلے اس بیچارے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سفیر میاں کیا حال ہے؟ آپ کے سوال کا وقت آ گیا ہے، چلیں۔ تین ہفتے سے یہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ 3 ہفتے پورے تو نہیں ہوئے، ابھی ہو گئے؟ ہاں 20 ہو گئے تو تقریباً 3 ہفتے پورے ہوئے ہی نا تقریباً۔ تو ایک ہی جمعہ رہ گیا باقی، ہاں ایک ہی اتوار باقی رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے سفیر، چلو شروع کرو، بسم اللہ۔ اس کو اٹھا لو بشک، اب تو کافی لمبا ہو گیا ماشاء اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ اور آگے آ جاؤ، آواز واضح ہو جائے اور کھل جائے۔ میرا سوال ہے 3 حصوں کے اندر کہ کیا 3 حصوں میں؟ ماشاء اللہ۔ ہے کہ ہماری جماعت میں قرآن مجید کا درس سب سے پہلے کس خلیفہ نے دیا تھا، کب اور کہاں دیا تھا؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اگلا حصہ کب تھا؟ اور قریب آ جاؤ، ڈرتے کیوں؟ اسے بجلی نہیں لگے گی تمہیں، فکر نہ کرو۔ کب تھا؟ کب؟ جب خلیفہ بنے تھے۔ اس سے پہلے بھی، خلیفہ بننے سے پہلے بھی آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ مجلس لگایا کرتے تھے، اس میں روحانی اور دنیاوی طب دونوں ہی چلتی تھیں۔ دنیاوی طب کے طور پر آپ بہت عظیم طبیب تھے، دنیا بھر سے لوگ کھینچے چلے آتے تھے، اور روحانی طب کے طور پر قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تیسرا سوال۔ کہاں تھا؟ ہیں؟ کہاں تھا؟ قادیان میں۔ اچھا ایک میرا بھی سوال ہے، تمہارے ابا کے گھٹنے کا کیا حال ہے؟ سنے آج ان کا آپریشن ہونا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی، یسٹرڈے آپریشن؟ کیا نکالا انہوں نے اس میں سے، گھٹنے میں سے؟ پتہ نہیں۔ ہیں؟ پتہ نہیں۔ کچھ نہیں پتا؟ ٹھیک کر دیا؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کامیاب ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ الحمدللہ، بہت اچھا، مبارک ہو تمہیں۔ آ جاؤ، سوال کرنے والے اور بھی ہیں یا ایک ان کو موقع دینا پہلے؟ آپ چلیں، آپ پہلے کر چکے ہیں 1-2 دفعہ، انہوں نے غالباً ابھی تک نہیں کیا، ہیں؟ پہلے ان کو دے دیتے ہیں۔ ہاں فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جس طرح نابالغ لڑکیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح خواہ قائم رکھیں یا فسخ کروا لیں، بعض ممالک میں بعض حالات کے پیش نظر والدین اپنے لڑکوں کا جو نابالغ ہوتے ہیں ان کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، کیا ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو قائم رکھیں یا ختم کر دیں؟ بلدرجہ اولا اختیار ہے، اور آپ اسے استعمال فرما سکتے ہیں۔ دوسرے اس ضمن میں حق مہر کی درجہ ادائیگی اولا اگر لڑکیوں کو ہے تو لڑکوں کو تو ان کو ولی کی ضرورت ہی کوئی نہیں،
ان کو تو اول طور پر اختیار ہے. اور اس ضمن میں حق مہر کی ادائیگی کی کیا تعلیم ہوگی؟ ہر ایک کا حال الگ الگ ہوگا. ہر شخص کے حالات کے مطابق حق مہر کا فیصلہ ہو سکتا ہے، عدالت کر سکتی ہے. جزاکم اللہ. اب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس آج کے درس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ لڑکی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو حضور نے 3 حدیثیں پڑھ کے بتائی تھیں. اس میں ایک میں آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکی یا تو کہہ سکتی ہے کہ ہاں، یا انکار کر سکتی ہے، یا چپ رہ سکتی ہے. حضور نے کہا تھا کہ اگر چپ رہے تو یہ سمجھا جائے کہ اس کا اقرار ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے تربیت دی جاتی ہے کہ اگر بڑا کوئی بات کرے تو اس کو آگے سے جواب نہیں دینا. ٹھیک. چپ رہنا، جواب دینا گستاخی سمجھی جاتی ہے. پھر میرا بھی یہ ہے کہ اگر میں بڑے کی لڑکی چپ رہے تو میرا تو خیال ہے کہ چپ رہے کہ گستاخی نہ سمجھی جائے، تو اپنی ماں سے بھی ذکر نہیں کرے گی، اپنی بہنوں سے بھی ذکر نہیں کرے گی، اپنی سہیلیوں سے بھی ذکر نہیں کرے گی. وہ تو وقت کی بات ہے نا. اگر تو ایک فوری طور پر تو نہیں نکاح ہو جایا کرتے. اچھا بس ٹھیک ہے، یہی میرا کہنے کا جب پوچھا جاتا ہے جی تو عموماً ایسی لڑکیوں کی ناپسندیدگی کا علم ہو جایا کرتا ہے. بس یہی میرا سوال. اور وہ ذریعہ بعض دفعہ ماں سے بے تکلف ہوتی ہیں. باپ پوچھتا ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہیں، ماں کو بتا دیتی ہیں کہ میں چپ تھی مگر، یا اپنی بہنوں کو بتا دیتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میرے اپنے تجربے میں ہے، کہ ایسی بچی کسی کو بھی نہیں بتاتی، مجھے لکھ دیتی ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور سب سمجھتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش تھی کہ مجھے شرم آ رہی تھی، میں بتا رہی ہوں کہ میں پسند ہی نہیں کرتی. تو فوری طور پر میں نظارت اصلاح و ارشاد کی ذمہ داری لگاتا ہوں. وہ والد کو سمجھا دیتے ہیں، پھر وہ ایسے نکاح سے باز آ جاتا ہے. جی سر، بالکل ٹھیک. دوسرا سوال اس بارے میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا درس کے دوران کہ بنی نوع انسان کی صف لپیٹ دی جائے گی. جی. اگر خدا چاہے تو کر سکتا ہے. کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کاربن لائف فارم جو ہے، جو کہ بنی نوع انسان اور باقی سب کچھ ہیں، اس کے علاوہ سلیکان بیسڈ لائف فارم جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ہمارے ادراک میں نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے. تو کیا یہ اس کی طرف میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کی تفصیلی بحث اس کتاب میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور وہ آپ اس کا مطالعہ خود کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح. اس میں اس امکان کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ نئی لائف فارم کی کیفیت اس حد تک بدل جائے گی کہ اس پر شریعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا اطلاق ممکن نہ ہو، ورنہ نعوذ باللہ پھر آپ خاتم النبیین نہیں رہتے. میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باوجود اس کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بکریوں کے لیے قابل تعلیم نہیں ہے. بکریوں کی تعلیم تو اس میں ہے مگر انسانوں کو ہے. بکریوں پر اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. وہ یعنی بکریوں پر یہ بکریوں کو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد کر سکے. تو اگر نو بدلنی ہے اللہ نے تو لازماً شریعت کی منسوخی مراد نہیں ہوگی، بلکہ شریعت ہے مگر ان پر اطلاق نہیں کر سکتی. اور جن کے سلیکون کے بنے ہوئے لوگ ہیں جو وہ اس طرح سجدے کر ہی نہیں سکتے، اس طرح میاں بیوی کے اختلاط ہو ہی نہیں سکتے جو ہمارے تصور میں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی زندگی کی بے شمار قسمیں ممکن ہیں جن کو ہم نہیں پا سکتے، اور اللہ جانتا ہے. کئی روحانی شکل کے وجود آخر اگلی دنیا میں بھی تو ہوں گے، اس دنیا میں بھی کئی قسم کے وجود ہو سکتے ہیں،
لیکن ایک بات ہے کہ وہ پھر جب جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہے گا وہ زیادہ ذمہ داری سے ان باتوں کو سر انجام دیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کہاں سے سوال آیا؟ اچھا جی. جرمنی کے سوال پیش کرنے والا کوئی جرمن یہاں نہیں ہے جو پیش کر سکتا ہو؟ وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ. ہاں ٹھیک ہے. سوال تو بھال اردو میں ہی ہوگا. جی اردو میں. ٹھیک ہے. حضور یہ جرمنی سے ایک دوست نے سوال بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک گزشتہ درس القرآن میں حضور انور نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدین کے متعلق کوئی سبق نہیں دیا. ٹھیک. وہ لکھتے ہیں کہ حضور بائبل میں متی باب 15 آیات 4 اور 5 میں ہم والدین کی عزت کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک. حضور سے اس بارے میں وضاحت کی درخواست کی ہے. اس بارے میں میرے علم میں ہے یا تھا اس وقت بھی، اس کے باوجود میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متی کی جس باب کو وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں عہد نامہ قدیم کے ایک ارشاد کا حوالہ مسیح دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ تم یہ عمل کرو. وہ کہتے ہیں تم سے پہلے عہد نامہ قدیم میں یہ تعلیم تھی کہ ماں باپ کی عزت کرو، تو تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ الزامی جواب ہے. لیکن جب میں نے ربا سے تحقیق کا مطالبہ کیا کہ پوری طرح اس کے اوپر تحقیق کر کے بتائیں کہ میرے موقف کی تائید میں یا اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کو نکال کے مجھے دکھائیں، تو ان کی طرف سے جو حوالے آئے ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ماں باپ کے بارے میں تعلیم متی باب 15 آیت 1-6. اس وقت فریسیوں اور فقیہیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب دیا کہ جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. اب یہ بائبل کی تعلیم کا اشارہ کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کا ذکر نہیں کر رہے کوئی. مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی ماں یا باپ سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو اپنے باپ کی عزت نہ کرے. یہ متی کا حوالہ. پھر یہی مضمون اختلاف الفاظ کے ساتھ مرقس باب 7 آیت 7-11 میں بھی یوں درج ہے: اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تم خدا کے حکم ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. یہ موسیٰ کی تعلیم کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ خود اس کے مطابق تعلیم نہیں دے رہے، کیونکہ موسیٰ نے تو یہ بھی کہا تھا جان سے مارا جائے. تو حضرت مسیح نے کب تعلیم دی ہے کہ وہ جان سے مارا جائے؟ تو ماں باپ کی عزت کی جو بھی تعلیم ہے وہ بائبل کے حوالے سے ہے، اور بائبل کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس کی تائید حضرت مسیح نہیں کر رہا ہے. کیوں اگر تائید مقصود ہوتی تو پھر یہ پوری بات کی تائید ہونی چاہیے تھی. پھر مسیح کی تعلیم میں ملنا چاہیے کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ جان سے مارا جائے. اگر یہ ہو تو سارا مغرب خالی ہو جائے. گنتی کے چند آدمی یہاں ٹاواں ملیں گے کیونکہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے.
عہد نامہ قدیم میں پھر آگے انہوں نے ربا والوں نے مجھ سے حوالے مختلف بھجوا دیے ہیں کہ عہد نامہ قدیم میں کیا کیا ذکر ہے. یہی خروج باب 21 کا حوالہ. اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے. یہاں تو یہ سلسلہ عام چل رہا ہے. اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے. خروج باب 21 آیت یہ بھی چلتا ہے. پاکستان میں بھی ہر جگہ ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ پر لعنت ڈالتے ہیں. اور احبار میں ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے. اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اس کی گردن پر ہوگا. ٹھیک ہے. قرآنی تعلیم کے آگے حوالے ہیں. یہ بہت عظیم الشان تعلیم ماں باپ کے متعلق ان کے حقوق کے متعلق کوئی نسبت ہی نہیں ہے. یہ نسبت خاک رہا بحال میں پاک. یہ حوالے اب میں دوبارہ شروع کر دوں گا تو پھر ان کی تفسیر بھی کرنی پڑے گی. لمبا سلسلہ چل پڑے گا. کافی وقت ہو گیا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.